بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی اور UAE کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو دن کے آغاز سے سب سے پہلے ہی سینڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں۔ آج 28 اپریل 2020 ہے اور رمضان المبارک کا 5واں روزہ ہے، اور آج کے دن ہم UAE کی طرف سے جو نیو اپڈیٹس جاری ہوئی ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نیوز صرف انفارمیشن پرپز کے لیے بنائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے UAE میں اور دبئی میں آنے والے نئے کرونا وائرس کیسوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹوٹل کیسز کی تعداد اب 10,349 ہو چکی ہے، جبکہ کال والے دن یہ کیس جو ہے 9,813 تھے، جس میں 536 نئے کیسوں کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے صرف اور صرف ایک دن میں۔ اب ٹوٹل ڈیتھ کی تعداد یعنی کہ مرنے والے ٹوٹل کرونا وائرس کی تعداد جو ہے وہ بھی 76 ہو گئی ہے پورے UAE میں، جبکہ کل اس کی تعداد 71 تھی، اور ٹوٹل جو ہے اس میں صرف 5 کا اضافہ ہوا ہے ایک دن میں مرنے والوں کی تعداد میں۔ ٹوٹل ریکوری میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس سے صحت یاب ہو کر لوگ گھروں کو بھی جا چکے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، اور ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے اب 1,978 ہو گئی ہے۔ تو UAE گورنمنٹ نے موسٹلی علاقوں میں اپنا کرفیو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، صرف رات کے 10 بجے سے صبح کے 6 بجے تک ہی کرفیو رہتا ہے، لاک ڈاؤن رہتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ UAE میں دبئی میں کسی بھی جگہ پر جا سکتے ہیں احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اس میں ماسک سب سے اہم چیز ہے، اگر آپ ماسک کا استعمال نہیں کرتے تو آپ کو 1,000 درہم جرمانہ بھی دینا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 2 پر بات کرتے ہیں کہ دبئی نے احتیاطی اقدامات کی خلاف ورزی کرنے پر مالز اور مارکیٹوں میں 26 دکانیں مزید بند کر دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق عدم تعمیل CCP مالز اور ہائی اسٹریٹ مارکیٹوں کا پتہ چلایا۔ دبئی اکانومی میں کمرشل کمپلین اینڈ کنزیومر پروٹیکشن یعنی کہ CCP سیکٹر نے مزید 26 دکانوں کو بند کر دیا ہے، 234 کو وارننگ بھی جاری کر دی ہے، اور بازار میں دوبارہ افتتاحی مرحلے کے دوران اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر 14 دیگر افراد پر بھی جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ امارات کی مالز اور ہائی اسٹریٹ مارکیٹوں میں CCP کے ذریعے کیے گئے معائنے کے دوران عدم تعمیل کا پتہ چلایا گیا، اور زیادہ تر چہرے کے ماسک اور دستانے پہنے اور سماجی دوری اختیار نہ کرنے پر ہی ان کو جرمانہ کیا گیا، جبکہ معائنہ کی گئی ہائی اسٹریٹ دکانوں میں سے 165 نے احتیاطی ہدایات پر پوری طرح عمل کیا تھا، 26 کو جن میں سے بند کیا گیا، اور 150 کو وارننگ بھی جاری کر دی گئی، اور 8 کو مختلف خلاف ورزیوں پر مزید جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا۔ نمبر 3 پر نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے پرائم منسٹر مودی کی طرف سے ایک نیو بیان جو ہے وہ جاری ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جب تک ہندوستانی کوئی تکلیف نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے، تب تک وہ ہندوستان واپس آ سکتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی اس بیماری کی وجہ سے ان کے خاندان والوں کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو۔ تفصیلات کے مطابق پرائم منسٹر مودی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج برآمد ہوتے ہوئے ہیں، کیونکہ ملک ہزاروں جانوں کو بچانے میں ابھی تک کامیاب رہا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاستی وزرائے اعلیٰ سے کابینہ کی آن لائن میٹنگ کے دوران کہا کہ بیرونی ملک مقیم ہندوستانی اس وقت تک وطن واپس جا سکتے ہیں جب تک انہیں تکلیف نہ ہو، یعنی کہ ان کو کوئی بھی بیماری لاحق نہ ہو اور ان کے اہل خانہ کو اس سے کوئی بھی خطرہ نہ ہو۔ مودی نے 27 اپریل سوموار کو ابھرتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کووڈ-19 کے وبائی بیماری سے نمٹنے کے لیے آگے کی منصوبہ بندی کے لیے ویڈیو کانفرنسنگ کے دوران وزرائے اعلیٰ سے بات چیت کی۔ پریس انفارمیشن بیورو کے جاری کردہ ایک سرکاری پریس نوٹ کے مطابق بیرون ملک مقیم ہندوستانیوں کو واپس لوٹنے کے معاملے پر وزیر اعظم نے کہا کہ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جانا جاتا ہے کہ انہیں تکلیف نہ ہو اور ان کے خاندان والوں کو اس بیماری کی وجہ سے کوئی بھی تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے ان کو ابھی تک نہیں آنے دیا جا رہا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج برآمد ہونے ہیں، کیونکہ گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران ملک نے ہزاروں جانیں بچانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ بر وقت اقدامات کی وجہ سے ہندوستان بہت سارے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے میں بھی کامیاب ہوا ہے۔ وطن واپسی کے عمل کی ابھی تک کوئی بھی تفصیل جو ہے جاری نہیں کی گئی۔ یہ ملک کی لاک ڈاؤن یعنی کہ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد ہی شروع ہوگا، 3 مئی کے بعد ہی کوئی نیا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا، جس سے یہ بتایا جائے گا کہ انٹرنیشنل ایروپلینز کو ہندوستان میں آنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ہندوستانی اس وقت UAE میں دبئی میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس انتظار کی خبر میں ہیں کہ کب ان کے ملک سے ایک اچھی خبر آئے اور اپنے پیاروں کو جلد سے جلد جو ہے وہ اپنے ملک میں واپس مل سکیں۔ تاہم ان تازہ نیو اپڈیٹس کے مطابق سینکڑوں ہزاروں ہندوستانیوں کے لیے امید کی ایک کرن نظر آئی ہے جو اس وقت بیرون ملک پھنسے ہوئے ہیں، اور جب سے تجارتی اڑانوں کو لاک ڈاؤن کے دوران احتیاطی اقدامات کے تحت معطل کر دیا گیا انٹرنیشنل اڑانوں کو، انٹرنیشنل فلائٹس کو، تب سے اپنے وطن واپس نہیں جا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ نئی امید کے انتظار میں ابھی تک۔ امید کافی ہے کہ 3 مئی کے بعد
انہیں انٹرنیشنل فلائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائیں اور اپنے پیاروں کو جلد سے جلد جو ہے وہ مل سکے۔ نمبر 4 پر بات کرتے ہیں کہ دبئی کے علاقوں نائف اور رات سے 24 گھنٹے کا کرفیو بھی ختم کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ گزشتہ 2 روز سے ان علاقوں میں کورونا کا کوئی بھی کیس رپورٹ نہ ہونے کے بعد لیا گیا۔ دبئی کے 2 اہم ترین علاقے کاروباری علاقے نائف اور راس میں کئی ہفتوں سے 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ تھا، جس دوران کسی دوسرے علاقے کا رہائشی نہ تو اس علاقوں میں جا سکتا تھا اور نہ ہی ان علاقوں کا رہائشی دیگر علاقوں میں جا سکتا تھا۔ تاہم اب نائف اور لاس کے رہائشیوں کو خوشی کی خبر سنائی دی گئی ہے کہ سپریم کمیٹی آف کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے دونوں علاقوں میں عائد کرفیو کے اوقات کار میں نرمی کر دی ہے۔ دبئی کے دیگر علاقوں کی طرح ان علاقوں کے رہائشی بھی صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک گھروں سے باہر نکل سکیں گے، البتہ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو کا نفاذ ہوگا باقی تمام علاقوں کی طرح۔ تو 5ویں نمبر پر آپ لوگوں کے سوال شیئر کرتے ہیں۔ تو 2-3 دنوں سے ہم لوگ بہت ہی زیادہ بزی تھے، جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو یوٹیوب پر کوئی بھی رسپانس نہیں دیا، لیکن انشاءاللہ آج کے بعد آپ کو یوٹیوب پر بھی بر وقت رسپانس ملے گا، اور جو بھی لازمی سوال ہم نے چنے ہیں ان کا جوابات بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر ماسٹر جان ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی کے لیے نیا امپلیمنٹ ویزا 27 فروری کو 2020 کو ایشو ہوا تھا اور 1 مارچ کو ہم نے بھیجا اور فلائٹ بند ہونے کی وجہ سے وہ نہ آ سکے، تو کیا ان کا بھی ویزا دسمبر 2020 تک ویلڈ رہے گا یا ان کو کوئی جرمانہ بھرنا پڑے گا؟ تو UAE اور دبئی گورنمنٹ کے جاری کردہ نئے بیان کے مطابق جن کے ویزے 1 مارچ 2020 سے ختم ہو گئے تھے تو ان کی ڈیٹ جو بڑھا کر دسمبر 31 تک کر دی گئی ہے، ان سے دسمبر 31 تک کوئی بھی جرمانہ جو وہ نہیں لیا جائے گا۔ تو اس بارے میں مزید اپڈیٹ کے لیے آپ UAE گورنمنٹ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے حکام سے یا ویزے امپلیمنٹ کرنے والوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 2 پر بات کرتے ہیں کہ بلال حسین ہم سے پوچھتے ہیں اگر UAE واپس جانا ہو اور ویزا بھی ایکسپائر ہو چکا ہو تو کیا اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمیں۔ تو UAE گورنمنٹ کے مطابق جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جن کے ویزے 1 مارچ 2020 کو ختم ہو چکے ہیں اور وہ UAE میں ہیں یا دبئی میں ہیں یا دبئی کے کسی بھی علاقے میں ہیں، تب تو ان کا ویزا جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، لیکن آپ تو UAE میں ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا ہے۔ آپ جیسے ہی واپس آئیں گے دسمبر 2020 کے بعد یا اس کے بعد جو بھی صورتحال بنتی ہے تو آپ کو ویزے کو ری نیو کروا کے واپس آنا ہوگا۔ اس کے بعد نازیہ نامی خاتون ہم سے پوچھتی ہیں کہ دبئی کا لاک ڈاؤن اوپن ہے یا نہیں ہے۔ تو دبئی کا لاک ڈاؤن پوری طرح سے اوپن ہے، اس میں ریسٹرکشن ہے، صرف پابندیاں ہیں کچھ حد کے لیے، یعنی کہ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک لاک ڈاؤن کی حالت میں رہتا ہے دبئی، تو اس کے بعد باقی تمام دن آپ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایزیلی طریقے سے جا سکتے ہیں ان کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کرنے کے بعد، ورنہ آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 پر دانش ہاشمی ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرے ان پیڈ ہالیڈیز ہیں تو ہم دبئی سے پاکستان کب تک جائیں گے؟ تو دبئی سے پاکستان آپ ایزیلی طریقے سے جا سکتے ہیں اگر آپ کا ویزا بھی 1 مارچ 2020 کے بعد ختم ہوا یا 1 مارچ 2020 کو ہی ختم ہوا ہے تو اس کی ڈیٹ جو ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے 31 دسمبر 2020 تک، آپ پر کوئی بھی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ آپ جو ہے ٹکٹ خریدیں، آن لائن کونسل خانے میں اندراج کریں، ٹکٹ پرچیز کریں، اس کے بعد آپ ایزیلی طریقے سے پاکستان آ سکتے ہیں۔ نمبر 5 پر ہم سے پوچھتے ہیں ساجد خان پوچھتے ہیں کہ میرا ویزا 25 اپریل 2020 کو ختم ہو گیا تھا اور ID کارڈ بھی جولائی 2020 کو ختم ہو جائے گی، تو کیا میرا ویزا دسمبر 2020 تک ویلڈ رہے گا؟ تو بھیا آپ کو کوئی بھی فائن ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دبئی گورنمنٹ کے مطابق 1 مارچ 2020 سے جن کے بھی ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں یا اس کے بعد ہوں گے تو ان کے ڈیٹ جو وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی 31 دسمبر 2020 تک، ان سے کوئی بھی جرمانہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ تھی ہمارے پاس آج کی دبئی کی UAE کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس۔ تو ڈیلی کی بنیاد پر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔